کیا لیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو؟ اس نے اب کے نارملی سوال کیا تو وہ چونک گئی اور خود کو نارمل کرنے لگی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز نویل کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا کہ جو کچھ وہ آج کرنے آئی تھی، جو کچھ وہ آج مانگنے آئی تھی، اس کے لیے اس کا نارمل ہونا ضروری تھا۔ جوس اس کے مختصر کہتے ہی اس نے انٹرکام پہ آرڈر دیا۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ اس نے اٹکتے بمشکل پوچھا۔ مجھے یہ ان آنکھوں کا سبز رنگ، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے پوچھا، کیا پسند ہے تمہیں؟ میں دیر تلک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کے جواب پہ اس کی بمشکل کنٹرول کی گئی دھڑکنیں اور سانسیں منتشر ہوئی۔ لہو چھلکاتا چہرہ دھواں چھوڑنے لگا۔ اس کے چہرے کے رنگ اس کے ضبط کا امتحان لے رہے تھے۔ ہر چیز گویا اس پل کے خوبصورت جذبات محسوس کرنے کو سانس روکے بیٹھی تھی۔ فضا ایک خوشگن سا تاثر دے رہی تھی۔ تبھی دستک کی آواز نے ماحول میں انتشار پیدا کیا اور وہ اس کی طرف سے نظریں ہٹاتا بولا، کم ان۔ اس کے جواب دیتے خان اندر آیا اور انہیں سرونگ کرنے لگا کہ آج اس کی موجودگی کی وجہ سے سب سرونٹس کا اس طرف داخلہ ممنوع تھا۔ سرونگ کے بعد وہ فوراً باہر نکلا۔ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ جوس کی سپ لیتے اس نے سوال کیا تو اسے خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ یہ میرا دوست، بھائی، سب کچھ ہے۔ اس نے پہلی بار اسے ہلکا سا جذباتی ہوتے دیکھا، ورنہ وہ جذبات کا اظہار بھی بہت مخصوص انداز میں کرتا تھا۔ آپ کو بہت پیار ہے ان سے؟ اب کہ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ یہ میرے پاس تب آیا جب میں سب سے کٹا ہوا تھا اور جب اسے سب کی ضرورت تھی، اور اب یہ میری فیملی کا حصہ ہے۔ اس نے عادت کے برخلاف تفصیلی جواب دیا۔ یہ کب آئے آپ کے پاس؟ اس کے چھوٹے چھوٹے سوال بڑھنے لگے۔ آج پھر سے اس مخصوص کمرے سے کسی کی دلسوز چیخوں کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ آج پھر سے اس کمرے میں موجود نازک سے وجود پہ کوئی انتہائی بربریت کے ساتھ سگریٹ داغ رہا تھا۔ تم میری تسکین کا باعث ہو۔ جب تک وہ پاس نہیں آئے گی، وہ تیرا ذلیل باپ بہت اچھل رہا ہے آج کل، بہت سیکیورٹی دے رہا ہے وہ، لیکن میں اسے حاصل کر کے رہوں گا اور تب تک تجھ سے تسکین حاصل کروں گا۔ وہ شیطانیت اور بربریت کی حدوں کو چھوتا، اس کے بازو اور گردن داغدار کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے ایک ایک لفظ سے غافل تھی، ان کی سمجھ سے نابلد تھی۔ اس کی چیخوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ درد اور جلن سے اس کی چیخیں بلند سے بلند تر ہو رہی تھیں، اور پھر وہ سب برداشت نہ کرتی بے ہوشی کی وادیوں میں کھو گئی۔ ہوش میں آ کمینی، ہوش میں آ، ہوش میں رہ کے یہ درد برداشت کر، مجھے سکون تب ہی ملے گا۔ اسے ہوش سے بیگانہ دیکھ کے وہ پاگل ہو گیا اور زیادہ شدت سے اس پر اپنا دیوانہ پن انڈیلنے لگا۔ اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ جسم سے خون رسنے لگا، جبکہ وہ اسی طرح بے نیاز بنا تھا۔ خان میری زندگی کا لازمی جزو ہے، اور آج سے پہلے یہ سب میں کسی کو نہیں بتا سکا۔ خان کے بارے میں بتاتے وہ آخر میں بولا تو اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے بقیہ سوال خود میں دفن کر لیے۔ خاموشی کا ایک تکلیف دہ لمحہ ان کے مابین رقص کرنے لگا۔ وہ اس کے چہرے میں نظریں جمائے بیٹھا تھا، جو سر جھکائے اس سوچ میں گم تھی کہ بات کی شروعات کیسے کرے۔ خاموشی کے اس تکلیف دہ لمحے سے بچنے کو اس نے سگریٹ سلگایا، گویا اس تکلیف سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو۔ سگریٹ کی اسمیل سے وہ چونکی اور ایک نظر اسے دیکھا، جس کا سرد سپاٹ تاثرات سے سجا چہرہ تھا۔ آپ کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے؟ دل کو مضبوط کرتے اس نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا۔ کیا ثبوت لینے آئی ہیں آپ؟ اس کے مخصوص لہجے میں کیے سوال پہ وہ دم بخود رہ گئی، تو گویا وہ جانتا تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کس حد تک ثبوت دے سکتے ہیں؟ اس نے اسے جانچنا چاہا۔ جس حد تک آپ چاہتی ہیں، اس کے جوابات۔ میں چاہتی ہوں آپ یہ ملک، یہ شہر چھوڑ دیں۔ ہوا ماحول ایک دم ساکن ہوا۔ ماحول میں ایک وحشت ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریزا تھی۔ ماحول میں ایک وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریزا تھی۔ وہ سانس روکے اس کے رد عمل کی منتظر تھی، لیکن ایک دم خاموش رد عمل نے اس کی سانسیں روکی ہوئی تھیں، اور پھر اچانک ماحول میں کسی شے کی جلنے کی اسمیل پھیلنے لگی۔ وہ کسی خواب سے چونکی اور بمشکل نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دھیان کدھر ہے؟ وہ بے ساختہ جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب ہوئی، جبکہ وہ سگریٹ سے جھلسے ہوئے ہاتھ سے بے پرواہ اس پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے یقینی اور وحشت تھی کہ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ تڑپتے دل کے ساتھ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ جی جان سے چونکا اور اس کی طرف دیکھا، جو ایک ہاتھ میں بمشکل اس کے مضبوط ہاتھ کو پکڑتے دوسرا ہاتھ اپنے بالوں کی طرف بڑھایا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ جو مگن انداز میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، اپنے بہت قریب سے آواز سن کے اچھل پڑی۔ وہ فوراً سے پیچھے مڑی اور پیچھے کھڑے وجود سے ٹکرا گئی۔ اس کا بدن سنسنا اٹھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ فوراً سے پیچھے ہوئی تو سلیپ سے ٹکرا گئی۔ میں چاہ کے بھی چائے پینے آیا ہوں، میں چاہ کے ساتھ چائے پینے آیا ہوں، اس نے عادت سے مجبور جواب دیا، جس نے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا۔ آپ جائیں یہاں سے، میں چائے دیتی ہوں۔ وہ بہکلا چکی تھی۔ سب کی موجودگی میں تو وہ اسے جواب دے لیتی تھی، ڈانٹ لیتی تھی، لیکن ابھی ایسی سچویشن کہ وہ اکیلی تھی۔ پہلے مل کے اس چائے میں چاہ تو ملا لے، اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وہ سراسیمہ ہو گئی اور گڑبڑاتے دروازے کی طرف دیکھا۔ جائیں نا، کوئی آ جائے گا، کچن ہے، آپ کا بیڈ روم نہیں۔ اب کہ وہ ہلکا سا زچ ہو گئی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ چلو پھر بیڈ روم۔ اب کہ اس نے بے باکی کی انتہا کی تو اسے لگا اس کا چہرہ خون چھلکانے لگا ہو۔ اس کے چہرے پہ اتنے رنگ بکھرے تھے کہ وہ خود پہ ضبط نہ رکھ سکا، اور اس کی پیشانی پہ جھکتا اسے لبوں سے چھو گیا۔ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا، وہ لرزنے لگی۔ آپ وہ سراسیمگی کی حدوں کو پہنچی۔ چائے میں چاہ ملائی ہے، دیکھو کتنی مزے کی بنی ہے، اس نے شریر انداز میں کہا تو وہ گھبرا گئی۔ زینی مہروں کی بلند آواز پہ وہ گڑبڑائی اور فوراً سے پرے اسے دھکیلا۔ اس کے ہاتھ اس کے کندھوں پہ دھکیلنے کو جمے تھے جب وہ کچن میں آ گئی۔ اللہ معاف کرنا، میرے گنہگار آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ معاف کرنا۔ لوگوں کو تو لحاظ ہی نہیں۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی دعائیاں دینے لگی تو وہ شرم سے پانی ہو گئی اور اسے فوراً سے پرے کیا اور گھورنے لگی۔ کیا یار، اچھی بلی چاہ والی چائے بن رہی تھی، تم رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گئی۔ وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ انہیں چڑھاتا باہر نکلا تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اچانک اس کا رخ اپنی طرف دیکھ کے زینی گڑبڑا گئی۔ یہ تم کیا کر رہی تھی؟ اس نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ میرا مطلب چائے، وہ جلدی سے کہتی، چولہا بند کرتی، اس کی سائڈ سے نکلتی، باہر بھاگی۔ وہ ہاتھ بڑھاتی، اپنے بالوں میں لپٹا سرخ اسکارف نما رومال نکالتی، اس کے ہاتھ میں لپیٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑکیوں کی صورت میں نکل رہے تھے۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ چیخی۔ آپ مذاق کر رہی تھی نا؟ بولیے علیزے، آپ مذاق کر رہی تھی۔ وہ وحشت سے پاگل ہوتا اس کے کندھے تھامتا اسے جھنجھوڑ گیا، جبکہ وہ اس کے لمس اور اس کے لفظوں سے اتموا ہو گیا، لیکن برداشت اور بے بسی لازم تھی۔ مم، میرا آپ سے مذاق کا کیا رشتہ؟ میں نے جو کہا سب سچ تھا، اس نے نظریں جھکاتے کہا تو وہ بے یقینی سے اس کے سرخ ہونٹوں سے نکلتے ان ظالم لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے یقین کی حد تک گمان تھا وہ میرے سوا کسی کا ہو نہیں سکتا۔ آپ اتنی ظالم کیوں ہیں؟ یہ کانٹوں سے لیس ہو کے میری ہستی کا شکار کرنے آئی ہیں۔ اس نے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ایک انگوٹھا اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پہ رکھتا لپسٹک کو رگڑتا چلا گیا۔ لپسٹک بالکل ہلکی سی رہ گئی تھی، اس کے چہرے پہ پھیل گئی۔ اس کے ہاتھ کا یہ سلگتا لمس اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی
دوڑ گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن اس کا ہاتھ کی حرکت اس کے عمل میں رکاوٹ بنی۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ اب کہ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ اب کہ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں، لیکن اگر کبھی بھی مجھ سے محبت کی ہے تو اس کے صدقے میں کچھ مانگ رہی ہوں، پلیز۔ وہ سسک اٹھی تو وہ تڑپ گیا۔ اگلا لمحہ علیزے کی پوری ہستی ہلا گیا جب اس نے اس شاندار مرد کو اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھا۔ اتنی بڑی آزمائش مت لیں مجھ سے۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرنا چاہتی نہ کریں، لیکن مجھے اپنی خوشبو سے محروم مت کریں۔ مجھے ان راہوں سے محروم مت کریں جن راہوں سے آپ گزرتی ہیں۔ میں ان ہواؤں میں رہنا چاہتا ہوں جن میں آپ سانس لیتی ہیں، پلیز۔ آپ کو یہ شہر، یہ ملک چھوڑنا ہے۔ اس نے نظریں جھکاتے اس گڑ گڑاتے شخص سے نظریں پھیرتے ہوئے کہا۔ مت بنے اتنی ظالم۔ اس نے سسکتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھا۔ وہ لرز اٹھی۔ ایسی اذیت مت دے مجھے اور خود کو، جس کا مداوع وقت بھی نہ کر سکے۔ میں نہیں رہ سکتا آپ سے دور، مر جاؤں گا میں۔ ایسی آزمائش مت لیں خدا را۔ اس کی گود اس کے آنسوؤں سے بھیگتی جا رہی تھی۔